ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے کسی امت کو یہ ماہ مبارک عطا نہیں کیا، بلکہ امت محمد کو تحفہ کے طور پر یہ مقدس مہینہ فضیلت کے طور پہ عطا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء سابقین پر بھی اور ان کی امتوں پہ روزے فرض تھے، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھی پورا دے دیا اور اس میں اضافی طور پہ لیلۃ القدر کی خاص گھڑی بھی عطا فرما دی۔ اب روزے حیثیت کیا رکھتے ہیں، ان کی افادیت کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے کیا خالی بدنی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا انسان کو معاشی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پر بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جب اس کی فرضیت کا حکم جاری کیا تو ہمیں بڑے احسن انداز میں اللہ نے سمجھایا۔ یہ نہیں کہ حکم پھینک دیا۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ سمجھانے کے لیے بات کو پھینکتے ہیں کہ بس جی میرا کام آپ کو بات پہنچانا تھا، میرا کام ہے پہنچا دینا، آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف۔ اب اللہ داعی ہے اور جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، وہ بھی جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے رمضان کے روزوں کے متعلق ہمیں ترغیب دی، ہمیں سمجھایا، تو اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تم پہ روزے فرض ہو گئے ہیں بس، کتب علیکم الصیام، خالی اتنا جملہ نہیں کہا۔ اگر خالی اللہ اتنا جملہ کہہ دیتے تو ہمارے لیے یہی کافی تھا کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ روزہ رکھو۔ ہم ملازم کوئی ہوتا ہے تو ملازم کو ہم خالی کہتے ہیں بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ آگے سے نہیں پوچھتا کہ میں کروں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا، اس سے کیا آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے مجھے کوئی فائدہ دنیوی ہوگا اخروی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں تمہارا کام پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کام کرنے کے فوائد کیا ہے، میں نے آرڈر دیا ہے بس تم نے کام کرنا ہے۔ یہ آج معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو بولنے نہیں دیتی، بڑے قبیلے چھوٹے قبیلوں کو بولنے نہیں دیتے، بڑا بندہ چھوٹے بندوں کو بولنے نہیں دیتا، گھر کے اندر بڑا بھائی ہو بہن ہو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بولنے نہیں دیتے، بس میں نے کہا نا کرو یہ کام۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ کا انداز یہ نہیں ہے۔ اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ تو رب ہے، ہم اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے اگر ہم اللہ کے محبوب بندے نہ ہوں، اللہ کی اطاعت نہ کریں تو۔ اب اللہ تو ہمیں خالی کہہ دیتا بس تم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہمارے لیے لازم تھا ہم یہ کام کرتے۔ اللہ نے ہمیں پیار سے سمجھایا۔ اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ بات پھینکتے نہیں ہیں۔ ہمارے جمعہ میں بھی لوگ تقریر کرتے ہوئے بھی لوگ بات کو پھینکتے ہیں اکثر، بس جی آگے مانو تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ انداز اللہ کا نہیں ہے، نبی کا نہیں ہے۔ سورہ قرآن پاک کے اندر بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے روزے کے بارے میں سمجھاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو اللہ نے خطاب بڑے پیار سے کیا، اللہ نے بڑے پیار سے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو، مجھ پر ایمان لانے والو،
میری ذات کو دل سے تسلیم کرنے والوں آمنو کہا. اللہ کا نام مومن ہے. اللہ نے ہمیں بھی اپنا نام مومن عطا کر دیا. اللہ کا نام مومن ہے. اللہ نے ہمیں آمنو کہہ کے اپنے نام سے ایک نسبت دے دی. اللہ نے ہمیں ہماری نسبت سے نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے عہدے کیا حیثیت ہے، ہمارا مال و دولت، یہ جائیدادیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، یہ بادشاہت، یہ ساری مملکتیں اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں. لیکن اللہ ہمیں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے ایمان والو، اے میری ذات سے جڑنے والو. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان اور یقین دو چیزیں ہیں. ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام. آپ اسلام کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو کلمہ پڑھے تو وہ مومن بن جائے. مومن الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے. میں ان مومن کی بات نہیں کر رہا جو بیج لگا کے پھر رہے ہیں. ہم مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں. مومن کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے کہ ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے؟ فرمایا ایک بالشت. یہ ہے فرق کا. یہاں ہے اسلام ہوگا، دل میں اترے گا تو ایمان ہوگا. اتنا سفر طے کرنا یہ دنیا کا واحد سفر ہے جو طے کرتے کرتے 70 سال بھی گزر جاتے ہیں تو دل میں نہیں اترتا. ورنہ آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کراچی پہنچ ہی جاتے ہیں چند گھنٹوں میں، 20 گھنٹوں میں، 22 میں، 25 میں. پشاور پہنچ ہی جاتے ہیں 3 گھنٹوں میں، لاہور پہنچ ہی جاتے ہیں 5 گھنٹوں میں. لیکن یہ ایسا سفر ہے کہ یہاں 90 سال کا بندہ بھی طے نہیں کرا سکا. ابھی یہاں ہے جملہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب لوگ آ کر کہتے تھے آمنا یا رسول اللہ. سورہ حجرات، آمنا آمنا یا رسول اللہ. قالت الاعراب آمنا آمنا. اللہ نے کہا کل. جبرائیل آ گئے، اتنا بڑا دعویٰ، آمنا یا رسول اللہ. لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تم ابھی اسلام والے ہو، ایمان والے نہیں ہو. بیٹھو نبی کی صحبت میں، جہاد کرو نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ نماز پڑھو، نبی کی صحبت اختیار کرو تو یہ سفر طے ہوگا اسلام سے ایمان کا. آج رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہے. رمضان میں بھی جو روزہ رکھ لیتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا. اب رمضان میں نماز پڑھ لیتا ہے تو جماعت سے نہیں پڑھتا، جماعت سے بھی پڑھ لیتا ہے تو تراویح نہیں پڑھتا، تراویح بھی پڑھنی شروع کرتا ہے تو 8 کی رٹ لگاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام. ابھی کلمہ پڑا ہے اسلام کا، ابھی دل میں نہیں اترا ایمان، ابھی کندن نہیں بنا. سونا کندن تب بنتا ہے جب بھٹی میں جاتا ہے. یہ بھٹی ہے، سینہ، تپش اس کی. یہ زبان پہ تو کلمہ ہے. اور صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. اور آپ ایمان ماحول میں سیکھتے ہیں، اور قرآن پاک تو رٹا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. دل میں اتارنا ایمان ہے، وہ پریکٹیکلی لائف ہوتی ہے. قرآن تو آپ حفظ اکیلے بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایمان کے لیے آپ کو ماحول میں جانا پڑتا ہے. اب میں نے اکیلے بیٹھ کے قرآن پاک حفظ کیا. اچھا، میرے پورے گھر میں بہن بھائیوں کو بھی نہیں پتا کہ میں حفظ کر رہا ہوں. اسکول جا رہا ہوں تو حفظ سبق یاد کر رہا ہوں، اسکول سے آ رہا ہوں تو ساتھ چھوٹا قرآن پاک ہے، حفظ کر رہا ہوں.
اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے حفظ کر لیا، مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ اکیلے بھی حفظ ہو سکتا ہے چونکہ قرآن سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ قلب میں اتر جائے تو آپ کو ماحول میں جانا پڑے گا، آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ خالی روزہ رکھ کے آپ ایمان والے نہیں بن جائیں گے۔ آج یہ بڑا المیہ ہے، ہمارے مدرسہ والا جو عالم بن جاتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، وہ اگر ماحول میں نہ بیٹھے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو سکول کالج والا کیسے بچ سکتا ہے؟ یونیورسٹی والا لڑکا لڑکی کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ کاروبار کرنے والے مرد عورتیں کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب دین والوں کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیے، ایک بہت بڑی مصر کی قاریہ تھی، میں نام نہیں لیتا، اور اس کی قرأت سنتے تھے تو مصری جھوم جاتے تھے، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ میں چھوٹا سا تھا تو اس کی کیسٹ ہم سنتے تھے، تو بعد میں پتا چلا کہ وہ امریکہ میں ایک نائٹ کلب کی ڈانسر بن گئی۔ میرے پاس ایک لڑکی کو گولیاں لگی، ابھی اس کے کزنوں نے گولیاں ماری، اس کو لے کر آئے بعد میں، تو مجھے بتایا پاکستان کا ٹاپ کا مدرسہ، لڑکیوں کا ٹاپ کا، اتنا بڑا مدرسہ کہ میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، وہاں اس نے حفظ کیا اور عالمہ بنی۔ لیکن آج وہ اسلام آباد میں ڈانسر ہے بہت بڑی۔ اللہ کسی وقت بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس کے یوں سامنے بٹھایا ہو، اس کا خاوند کہتا ہے دیکھو اب کیا کریں ہم اس کا، پیسے کے لالچ میں۔ اس نے کہا قرآن سے تو پیسہ آتا ہی نہیں ہے، پیسہ تو اس کام سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین والوں کو بھی اگر ماحول میں نہ جائے نا، یہ تبلیغی جماعت کا جو ماحول ہے یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ مسجدیں آباد نہ نظر آپ کو ایسے آتی، یہ آباد ان سے ہوئی ہیں۔ تو آپ کے پاس تو ماحول ہے نا۔ اب آپ دیکھیے دین والا بھی خالی کہہ جی میں تو روزہ رکھا ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، آپ صرف ماحول کی وجہ سے لوگ نہ کچھ کہیں، پولیس نہ پکڑ لے اس لیے کھاتے کچھ نہیں ہے آپ، اس لیے آپ اگر آپ کا اندر بن جائے نا ایمان، یہاں سے ادھر اتر جائے، یہاں آمنا کلمہ ہے، ادھر اترے گا۔ ہم اردن میں گئے، اوپر ہائٹ پہ مرکز ہے تبلیغ والوں کا، بہت بلندی پہ ہے پہاڑ، وہاں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم، بڑے بڑے علماء تھے۔ تو تبلیغ کا ایک بڑا عرب کھڑا ہوا، اس کی ہائٹ تھی، لمبے لمبے قد تھے ان عربوں کے، ماشاءاللہ ایسے پگڑیاں باندھتے تھے، ان کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا دل۔ تو وہ بیٹھا یہاں پہ ہمارے بیچ میں، تو ہمیں اس نے کھانے کو چیزیں دی، تو ہمیں بات کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو ہم بھی محنت کر رہے ہیں صحابہ کی طرح، صحابہ بھی محنت کرتے تھے، ہم جو کام کر رہے ہیں صحابہ جیسا، صحابہ بھی کام کرتے تھے، ہم بھی کام کرتے ہیں، صحابہ ہی محنت کرتے تھے، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اس نے کہا صحابہ کی جہد الصحابہ، یوں پیٹ پہ ہاتھ مارا، صحابہ کی محنت یہ نہیں تھی، ہماری صحابہ کی محنت یہاں کی تھی، دل کی۔ صحابہ نے جتنی محنت کی ہے دل بنانے کے لیے کی ہے، اور ہم جتنی محنت کر رہے ہیں پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا اور صحابہ کا اتنا فرق آ گیا بس۔ اب دیکھیں یہاں بھی حضرت علی نے کہا یہ، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ، اور آج آپ دیکھیے ہمارے منہ سے خالی کلمے ہیں ایمان کے، پریکٹیکلی نہیں ہے اندر دل میں اترا ہوا، ورنہ 8 اور 20 کی لڑائی نہ ہوتی۔ مجھے بتائیں 8 اور 20 کی لڑائی ہوتی، پھر کہتے جی 20 پڑھیں گے ہم، چلو تواتر بالعمل ہے یہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، کوئی عام آدمی ہے عمر؟ آپ کہتے ہیں جی امام بخاری، جو بندہ 8 اور 20 کی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے امام بخاری نے کہا، تو وہ ایک دم ادب سے چپ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری کا ادب کرتے ہو، عمر بن خطاب کا ادب نہیں کرتے، جو آج بھی نبی کے روضے میں لیٹے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ جنت میں۔
بخاری میں سمجھانے کے لیے جملہ بولا ہے کہ بخاری نے کہا تو ایک دم ادب سے، ہمارے یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں 20 تراویح پہ، وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو کہا جائے امام بخاری کی یہ دیکھو تو امام بخاری کا اتنا ادب ہے لیکن صحابی کا ادب نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح پہ صحابہ کو جمع کیا، علی جیسا شیر خدا، علم نبوت کے شہر کا دروازہ، وہ بھی مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ساتھ ابی ابن کعب قاری امت بھی کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت بھی کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن عمر محدث امت بھی کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن عباس مفسر امت بھی کھڑے ہو گئے، معاذ ابن جبل مفتی امت بھی کھڑے ہو گئے۔ تو آپ بتائیں جب یہ سارے صحابہ 20 رکعت پہ کھڑے ہو گئے تو میرا کہاں یہ حیثیت ہے کہ میں ان پہ اعتراض کروں؟ ابھی ایمان دل میں نہیں اترا، اسی لیے 8 اور 20 کی لڑائی ہے، ورنہ کہتے عمر نے 20 پڑھی ہے تو صحابہ نے 20 پڑھی ہے تو زیادہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کمی پوری ہوگی نا، کم ہو گئی تو کیا بنے گا؟ یہ ہے ایمان، اللہ وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پہلے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والو۔ اب اللہ کتنے پیار سے ہمیں خطاب کر رہا ہے۔ اچھا بیٹے کو بھی سمجھانا ہے نا تو قرآن کا طریقہ پکڑے۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام بیٹے کو بار بار کے سمجھا رہے تھے کوئی بات، رکوع پورا ہے سورہ لقمان میں، تو بار بار کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا۔ آپ رکوع پورا پڑھیں، آپ کہیں گے کیا بات ہے۔ اب بچے کو لوگ کیسے بلاتے ہیں؟ اوے ادھر آ۔ یہ بے ادبی ہے۔ اوے کر کے بچے بیٹے کو بھی نہ بلائیں، بیٹی کو بھی نہ بلائیں، بیوی کو بھی نہ بلائیں۔ بیوی کو بھی آپ کہیں گے او گال سن، او یہ لفظ ہی غلط ہے۔ ہمارے ہاں ادب ہے ہی نہیں لوگوں میں، اکثر بے ادبی بے ادبی ہے۔ آپ بچے کو بھی پیار ادب، نبی بیٹے کو بار بار، اچھا آپ تو ایک بار بلائیں گے تو آپ کہیں گے چلو ایک بار تو میں بلا سکتا ہوں، بار بار یہ میرا کوئی باپ ہے کہ میں اس کو عزت دوں؟ آگے سے ایک بندہ یہ کہنے لگا۔ اب نبی اتنا مقدس، قرآن میں اللہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھیں، یا بنیا یا بنیا یا بنیا بار بار کہہ رہے ہیں۔ ایک آیت ختم ہوئی پھر آیت شروع ہوئی یا بنیا، پھر آیت ختم ہوئی پھر نئی آیت شروع ہوئی یا بنیا۔ اب اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اچھا اپنی طرف محبت سے نبی نے اللہ کی ادا کو اپنایا۔ اچھا اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا او مسلمانوں۔ اچھا پھر تورات والوں کو خطاب اللہ کرتا تھا نا تو یوں کہتا تھا یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو۔ ابھی آپ دیکھیں ہمیں اللہ نے ایسے نہیں کہا۔ اچھا پھر وہ کہتا ہے نصارہ کو اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا انجیل میں یا ایھا المساکین، اے مسکینوں۔ اب ہمیں اللہ کہتا ہے اے غریبوں۔ اب یہاں تو غریبوں کا نام لے کے لوگ کیسے سیاست چمکاتے ہیں، غریبوں کا نام لے کے جو ہے نا وہ اپنی حکومتیں کر رہے ہیں۔ اللہ یہ کام نہیں کرتا، اللہ نام بھی ایسا نہیں بولتا کہ جو آپ کی حیثیت کو ڈاؤن کرے۔ ہمارا مقام ہے ایک، ہم کوئی بنی اسرائیل والے تو نہیں ہیں، ہم کوئی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نہیں ہے۔ ہم جس نبی کی قوم ہیں، نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ نبی رسولوں کا بھی نبی ہے، وہ نبی تو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے۔ ہم ایک بات میں سمندر کوزے میں بند کرتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ میرے نبی آپ کی شان، آپ کی منقبت، آپ کی عظمت کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو آپ کی ہستی ہے، بس بات ہی ختم کر دی ہم نے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے آگے تقریریں کریں؟ ایک جملہ ختم کر دیا، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارا نبی، بس۔ اب آپ دیکھیے ہمارے نبی کی شان اتنی ہے، وزیر اعظم کا ڈرائیور کتنی شان والا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا نوکر کتنی شان والا ہوتا ہے، جنرل صاحب کا نوکر کتنی شان والا ہوتا ہے۔
ہم نوکر ہیں نبی کے، خالی نبی کے نہیں، نبی کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، نبی کے غلاموں کے بھی۔ ہم تو واحد امت ہیں دنیا میں۔ کبھی عیسائی آپ کو یہ جملہ نہیں بولیں گے، عیسائی کبھی نہیں کہیں گے ہم عیسیٰ نبی کے نوکروں کے نوکر ہیں، ہم عیسیٰ نبی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ کبھی عیسائیوں سے نہیں سنیں گے، کبھی یہودیوں سے نہیں سنیں گے، لیکن ہم واحد اہل سنت والجماعت ہیں کہ آج ہمارا بچہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے غلاموں کے بھی، نبی کے نوکروں کے بھی، جو نبی کے نوکر تھے، جو نبی کے غلام تھے، ہم ان کے جوتے اٹھانا بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ ایسی محبت ہمیں نبی سے ہے، ہم نبی کے جوتے سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے مدینے سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے پسینے سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی کے روزے میں سونے والے ابو بکر و عمر سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ ہماری ادائیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں جو دل دیا ہے نا مسلمانوں کو، وہ کائنات میں کسی مذہب کو نہیں ملا۔ ہم نبی کے پسینے کے لیے جان دیتے ہیں، وہ نبی کی غلامی کبھی نہیں کرتے اپنے نبی کی، ان کو اپنے نبی کی کتاب کا بھی نہیں پتا، انہیں اپنے نبی کی پیدائش کے علاوہ زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ایک ہے برتھ ڈے، میلاد، 25 دسمبر، کرسمس، بس آگے کچھ نہیں پتا۔ ہمارے پاس تو نبی کی زندگی ہی زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں اعزاز دیا کہ تمہیں میں کیسے کہہ لوں یا ایھا المساکین، میں تمہیں کیسے کہہ لوں کہ اے، حالانکہ امت جو ہم ہیں، امت جو ہے، ہمیں حضور نے فرمایا، ہمارے نبی نے، کہ میں الفقر فخری، فقر غربت میرا فقر ہے، میرا فخر ہے۔ ہمارے نبی یوں بیٹھ کے روٹی کھاتے تھے، پاؤں اٹھا کر، ایسے بیٹھ کر غلاموں کی طرح۔ آپ نے کبھی ٹیبل پہ یا اس طرح اکڑ کے روٹی نہیں کھائی۔ ہمارے نبی ایک یا اوپر کرتے تھے یہ، اور ایک لٹا کے بیٹھ کے یوں کھاتے تھے، اس طرح مسکینوں کی طرح۔ لیکن اپنے نبی نے یہ اصول بتا دیا کہ آپ جیسے بھی ہوں اپنے چاہنے والوں کو، نوکروں کو بھی عزت دو۔ اب یہاں نبی خیر میں فقیری پسند کرتا ہوں، لیکن جب اللہ نے اس امت کو پکارا تو نبی کی امت کو، نبی کے غلاموں کو، تو اللہ نے نہیں کہا اے فقیرو، اللہ کہہ سکتا تھا نا، اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو، مجھ سے محبت کرنے والو، مجھ پر یقین رکھنے والو۔ تو یہ سفر ہے، یہ دنیا کا واحد سفر ہے جو طے نہیں ہو پاتا بعض بندوں کا، اور اسی طرح موت آ جاتی ہے۔ وہ سفر کون سا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا؟ اتنا۔ یہ آپ ایک بالش کا سفر جس کا طے ہو گیا نا، بس وہ بندہ دنیا میں جنتی ہے، اور اس کائنات میں ایک جماعت ہے صحابہ کی جن کا یہ سفر خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی طے ہو گیا۔ اب ان کو مراقبوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ سروزہ چلہ 4 مہینے لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو یہ 8 سال مدرسہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو یہ خانقاہوں میں آ کے ضربیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ سفر زبان سے کلمے کا دل میں منتقل ہو گیا، ایمان دل میں اتر گیا۔ جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دے کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم قیامت تک یہ سفر طے کرنا چاہتے ہو اور تم طفل مکتب ہو، تم امتی ہو، تو صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ اب یہ صحابہ کو طے کرنے میں محنت، چونکہ نبی کا چہرہ دیکھنا ہی کافی تھا، خالی نبی کا چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ نبی نے بھی ان کو پیار سے دیکھا، نبی نے بھی ان کو رحمت سے دیکھا۔ اب آپ اور میں جو ہے مجاہدے کر رہے ہیں، ہمیں تسبیح ہاتھ میں لینی پڑتی ہے۔ کسی صحابی نے تسبیح نہیں پکڑی، انہیں اللہ بھولا ہی نہیں کبھی، ایمان ہی ان کے اندر تھا یہاں۔ اب آپ اور مجھے تسبیح، میرے بھی جیب میں تسبیح ہے، میں ذکر کرتا ہوں تو تسبیح کے بغیر نہیں، پھر تسبیح ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے ذکر یاد آ جاتا ہے، ہاں پڑھوں درود شریف۔ اب ہمیں بھول جاتا ہے نا کبھی، لیکن ہمیں تسبیح یاد کرا دیتی ہے۔ صحابہ کو اللہ بھولا ہی نہیں، نبی بھولا ہی نہیں۔ اب ہمیں تو نوکری میں بھول جاتا ہے، ہمیں پیسہ نظر آئے بھول جاتا ہے۔ یہ ہے فرق۔
یہ سفر، بعض آپ میں بیٹھے ہوئے ایسے بھی ہیں جن کی عمر 30 سال ہے، یہ سفر طے نہیں ہوا ان کا، ابھی تک زبان سے ہی ایمان کی باتیں ہیں لیکن دل میں، اور کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے۔ میں نے یہ بات کی چابی بردار کعبہ کے سامنے، گھر میں رات کو ان کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم کافی عرب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اسی طرح بات کی بالش کا کر کے، میں نے کہا یہ سفر دنیا کا سب سے لمبا سفر ہے، بعض کا طے ہوتے ہوتے ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ دل میں نہیں اترتا اور وہ محروم رہتا ہے۔ تو وہ ایک دم ہنس رہے تھے، کھل رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے، اس بات سے سارے اب دیدہ ہو گئے۔ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھ رہے تھے کہ ہم تو مکے کعبے کے متولی، لیکن ایمان کی یہ سفر کی بات سن کے ان کو اپنی کمزوری نظر آنے لگی، واقعی ہمارا سفر ابھی تک طے، آپ سارے ہے یہ بات یا نہیں؟ اب یہ آپ کو جو ماحول ملتا ہے، ابھی رمضان کا ماحول آ گیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ سفر طے کرا لو۔ حضور نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہلاک اور تباہ ہو جائے وہ بندہ۔ یوں ممبر کے 3 زینے تھے مدینے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پہ پیر رکھا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا آمین، دوسرے پیر رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پیر رکھا آمین۔ صحابہ نے کہا بعد میں یا رسول اللہ عجیب بات، 3 بار آمین آمین آمین، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کس بات پہ آپ نے آمین کہا، کون سی دعا پہ؟ کہا فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا نام سن کر بھی درود نہ پڑے وہ تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، اور پھر وہ فرشتہ کہہ رہا تھا جبرائیل کہ جو ماں باپ دونوں یا ایک کو بوڑھا پائے اور ان کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کرے اور وہ ان کی نافرمانی کرتا رہے تو وہ بندہ تباہ ہو جائے، وہ لڑکا اور لڑکی۔ اور نبی نے، فرشتے نے کہا تباہ ہو جائے اور نبیوں کے سردار نے کہا آمین، تو وہ بندہ پھر زندگی اچھی گزار سکتا ہے؟ آپ ماں باپ کا نافرمان، ذکر رسول سن کے درود نہ پڑھنے والا، کبھی خوشحال زندگی ہو سکتی ہے اس کی؟ وہ بادشاہ وقت بھی بن جائے ذلیل ہوگا۔ اور پھر فرمایا رمضان کا مہینہ پا لے، 30 روزے 29 روزے دیکھ لے، لیکن اللہ کو راضی نہ کر سکے تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہو تو وہ بندہ رمضان میں اللہ کو راضی نہ کرے تو وہ کبھی زندگی خوشحال نہیں ہوگا۔ ایک مہینہ آپ کو مل گیا یہ سفر کرانے کا، یہاں سے یہاں تک کا، دل تک۔ آپ یہ پیٹ کی محنت چھوڑ دیں، دل کی محنت پہ لگ جائیں، ماحول اختیار کریں، کہیں نہ جائیں، آپ روزہ رکھیں، سحری افطاری۔ اللہ نے کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتبہ کتبہ کتبہ، اللہ کہتا ہے کتبہ، فرض کر دیا علیکم الصیام، تم پر روزہ۔ اللہ یہ ہم پہ اتنا بڑا بوجھ تم نے ڈال دیا، روزہ فرض کر دیا؟ نہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پہ بھی یہ فرض رہا ہے، خالی تم پہ فرض نہیں ہوا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پہ کوئی ایکسٹرا لوڈ آ گیا ہے اور تمہیں کوئی ایکسٹرا کام مل گیا ہے۔ تم سے پہلے امتیں بھی روزے رکھتی تھیں، پہلے ان پہ روزے فرض تھے، تم پر بھی فرض کیا ہے۔ تمہیں مہینہ وہ دے دیا جو اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ کا محبوب مہینہ ہے، سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ نبی کی ذات اعلیٰ تھی، اللہ نے ہمیں مہینہ بھی اعلیٰ دے دیا۔ نبی کی ذات اعلیٰ تھی، اللہ نے ہمیں دن بھی جمعے کا اعلیٰ دے دیا۔ نبی کی ذات اعلیٰ تھی، اللہ نے ہمیں کتاب میں بھی قرآن اعلیٰ دے دی۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں ہر چیز اعلیٰ دی ہے، لیکن ہم سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عطا کردہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اب رمضان آیا ہے، اعلیٰ بننا ہے، پورا سال اچھا کرنا ہے، پورا سال آپ پہ رزق بڑھے، پورا سال ماحول آپ کو دینی ملے، پورا سال آپ کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ رہے، آپ کی نسل خراب نہ ہو، اولاد گمراہ نہ ہو۔ آپ مہینہ رمضان کا بچوں کو ماحول دے دیں،
آپ کہیں بھائی روزہ ساتھ، سحری میں بٹھائیں ان کو، سحری میں روٹی تو کھانی ہے نا، اٹھ کے روزہ تو رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی امت پہ احسان کیا کہ آپ نے کہا بہترین سحری وہ ہے جو آخری لمحوں میں ہو، آخری لمحوں میں، اور بہترین افطاری وہ ہے جو فوری ہو جائے، امت کو تکلیف نہ ہو، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ چلو جی، اب دیکھیں ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی لیے بدعت سے بچیں، سنت پہ چلیں۔ یہاں کیا کرتے ہیں لوگ، بدعات میں پڑ جاتے ہیں۔ اب بکرا ذبح کرتے ہوئے آپ درود شریف تو نہیں پڑھیں گے نا، درود شریف پڑھیں گے تو بکرا حلال ہوگا، تو آپ درود کے منکر ہیں، اس کا مطلب ہے منکر درود کے نہیں ہیں، لیکن یہاں درود شریف پڑھنے سے حلال، یا تکبیر ہوگی۔ اب آپ بندہ کہتا ہے جی اب کھل تو گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا لیٹ کھولوں، افطاری لیٹ کروں، چونکہ تاکہ کوئی شک نہ رہے، یہ آپ کرنے سے بدعت میں آ جائیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا سہولت امت کو، جلدی کھا کے سو نہ جاؤ کہ بس جی اب میں نے 2 بجے کھانا کھا لیا ہے، سحری بند ہو رہی ہے 5 بجے، اب 2 بجے کھا کے سو گئے تو آپ کا روزہ بڑھ گیا نا، مشقت آ گئی تھوڑی۔ ہمارے نبی نے آخری، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، حضرت بلال آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت، صبح ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا، توجہ ہی نہیں کی، کھانے لگے، کھاتے رہے۔ پھر وہ آئے، یا رسول اللہ، تھوڑی دیر کے بعد 2-1 منٹ کے بعد، لقد اصبحت، یا رسول اللہ ہو گئی ہے اللہ کی قسم۔ پھر اس نے آ کر زور سے کہا لقد اصبحت، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے۔ حضور نے ہاتھ اس طرح کھینچ لیا لقمہ منہ سے، آپ نے کہا بلال ابھی ٹائم باقی ہے، لیکن تیرے قسم کھانے سے اللہ نے صبح جلدی کر دی۔ جب حبشہ کے اس غلام کا یہ مقام ہے تو ابو بکر کی کیا شان ہوگی، عمر، عثمان و علی کی کیا شان ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کھاتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو پانی پی رہے ہیں ہمارے مسلمان مرد عورتیں، یہ کون سا طریقہ ہے۔ میں مدینہ شریف میں ایک دن افطاری میں، سحری میں جا کے بیٹھ گیا مسجد نبوی میں، تو اذان جیسے ہی شروع ہوئی تو ہمارے پاکستانیوں کی عادت ماشاءاللہ، دین کی سمجھ تو ہوتی نہیں ہے، نہ پوچھتے ہیں۔ جمعے میں بھی آپ لوگ تھوڑا سا آ جاتے ہیں، ورنہ اکثر مسجدوں میں تو جمعے میں لوگ آخری ٹائم میں ہی پہنچتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ تو دین سیکھنے کے لیے ماحول تو یہ ہے کہ آپ جلدی مسجد جائیں اور مسئلے پوچھیں۔ تو اب اذان ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، اور وہ کولر، زمزم کے کولروں سے بیٹھ کے غٹ 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 پانی پی رہے ہیں۔ اب ان کو متوع جو ہے وہ عربی میں بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ روزہ آپ کا نہیں ہوگا، آپ نے پانی پی لیا ہے، ادھر سحری بند ہو گئی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ پیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جب آپ کو دین کا علم ہوگا تو آپ کا روزہ پورا دن بھوکا پیاسے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اذان سے ہونے سے پہلے جو ٹائم لکھا ہوتا ہے، کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں، 1 منٹ پہلے بند کر دیں، اور پھر افطاری کا جب اعلان ہو، وصل ہو، تو فوراً آپ افطاری کر لیں۔ گھنٹوں میں نہ رکھیں، منٹوں کے، 20 منٹ 25 منٹ کا فرق۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے سحری کھانے والوں پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ ایک بزرگ آدمی کو، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر 15 خاصیتیں لکھی ہیں روزے دار کے لیے، اور مسلم شریف میں وہ پورا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا آمد رمضان پر۔ اچھا، مسند احمد میں بھی باقاعدہ یہ حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث مسند احمد کی ہے، آپ نے فرمایا الصیام جو ہے، الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، اس طرح جنہ کہتے ہیں عربی میں جو اوپر زرہ پہنی جاتی ہے لڑائی میں، لوہے کی زرہ ہوتی ہے، اسے جنہ بولتے ہیں۔ جنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا لیتی ہے باڈی کو، اور تیر لگے گا تو اس لوہے پہ لگے گا، باڈی کے اندر نہیں جائے گا، نیزہ لگے گا، کوئی بھی چیز لگے گی۔ جن کو جن اس لیے بولتے ہیں کہ جن بھی چھپے ہوتے ہیں،
نظر نہیں آتے. عربی میں جن چھپنے والی چیز کو کہتے ہیں, جنہ اس ڈھال کو کہتے ہیں جو زرہ پہنی جاتی ہے اوپر. تو اس لیے روزہ جنہ ہے. جنہ یہ آپ کو چھپا لیتا ہے ہر چیز سے, آپ کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے, جنات سے. آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں تو آپ دیکھیں گے آپ پر یہ چیزیں اٹیک نہیں کر سکیں گی. جس کو بہت جنات کا مسئلہ ہو, بہت زیادہ جس پہ جادو ہوتا ہو, وہ 3 روزے ایام 20, 13, 14, 15 ہر اسلامی کیلنڈر کے رکھے اور دعائیں کرے. آپ دیکھیں 1-2 ماہ میں, یہ سنت ہے روزے, 1-2 ماہ میں آپ سے وہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ خون میں چیزیں ہوتی ہیں اور روزہ رکھنے سے آپ کا خون اور پوری باڈی سے فاسد چیزیں ختم ہوتی ہیں. سائنس بھی کہہ رہی ہے اور اسلام ہمیں شریعت بھی بتا رہی ہے. اچھا, آپ علیہ السلام نے روزے کو جنہ بولا اور پھر ایک بڑی اہم بات کی, الصوم, روزے کے بارے میں مسند احمد کی وہ حدیث. آپ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ آپ کو دیکھیے, ایک مالدار آدمی ہو کوئی, یا کوئی وزیر اعظم ہو پاکستان کا یا کسی ملک کا, یا وزیر اعلیٰ ہو کسی صوبے کا, یا کوئی بڑا عہدیدار ہو, 22 گریڈ کا آفیسر ہو, وہ کہہ دے بھائی یہ کام تو انہوں نے میرے لیے کیا ہے, میں اب اس کو صلہ دوں گا. تو آپ کہیں گے میرا بیڑا پار. ایک مالدار کی حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے, ایک وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں, جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نمازی کا ہم اجر لکھتے ہیں, ذاکر کا لکھتے ہیں, حاجی کا لکھتے ہیں, عمرے والے کا لکھتے ہیں, قاری کا لکھتے ہیں, عالم کا لکھتے ہیں, مجاہد کا لکھتے ہیں, ہر نیکی والے کا ہم اجر لکھ رہے ہیں. روزہ اس نے رکھا ہے سحری اور افطاری تک, ہم اس کا اجر لکھتے رہیں. اللہ کہتا ہے قلم روک لو, کتابیں بند کر لو, رجسٹر بند کر لو. اے فرشتوں یہ بندہ میرا ہے, میں نے اس کو کہا تھا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام. جب میں نے اس کو ڈائریکٹ کہا ہے نا, تو اس نے جو روزہ رکھا ہے وہ میرے لیے ہے اور اب اس کا اجر بھی میں دوں گا. کتنا دوں گا تمہیں نہیں پتا, فرشتے بھی نہیں جانتے. اتنا ملے گا روزے پہ, تو وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں جس پہ اتنا ملتا ہے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے. اور روزے والے کو حدیث مسند احمد میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے قریب کریں گے, اسے کہیں گے میرے بندے تو نے, آگے میں اضافہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حدیث کے الفاظ نہیں ہے, فریج میں پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, پیاس سخت لگی ہوئی ہے, آپ نکال کے پی سکتے ہیں نا. بھوک لگی ہوئی ہے, گھر جائیں, پیزا رکھا ہوا ہے فریج میں, نکال کے کھا سکتے ہیں نا. لیکن کس کے لیے آپ نہیں کھاتے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب یہاں کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا, لیکن پھر بھی روزہ ہے. کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا پانی پینے کو, پھر بھی روزہ ہے. یہ ہے اللہ کے لیے. اللہ اس پہ خوش ہو کے قیامت کے دن کہے گا میرے بندے تجھے بھوک لگی تھی, کہ یا اللہ بہت بھوک لگی تھی. تجھے پیاس لگی تھی, یا اللہ بہت پیاس لگی تھی. مسند احمد حدیث کے الفاظ, اللہ اپنی قدرت والے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلائے گا, اللہ اسے ہاتھوں سے پانی پلائے گا. اور قرآن سورہ دہر بھی کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَہُورًا, اللہ اپنے ہاتھ سے انہیں ساقی بن کے شراب پلائے گا. اب آپ دیکھیے, جو شراب دنیا کی چھوڑے گا اسے اللہ جنت کی شراب پلائے گا. جو دنیا میں اچھا حلال چھوڑ دیا, حلال کھانا, بکرے کا گوشت آپ نہیں کھا رہے روزے میں, دن کا ٹائم ہے, بکرا روسٹ, دمبا روسٹ, مچھلی بہترین قسم کی. اب تو نئی نسل یہ کھاتی ہی نہیں ہے چیزیں, یہ تو چکن اور برگر والی قوم ہے, اس لیے کمزوریاں ہیں, اولاد بھی نہیں ہو رہی اور جسم نقاہت کا شکار ہے. کھائیں یہ چیزیں طاقت والی جن کا قرآن میں ذکر ہے. تو آپ تو کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے.
تو اب دیکھیے حلال چھوڑ دیا، بکرا حلال ہے، دمبا حلال ہے، مچھلی حلال ہے، یہ دال سبزیاں حلال ہیں، بریانی حلال ہے، لیکن آپ نے حلال تو چھوڑ دی، لیکن روزہ رکھ کے حلال کام تو چھوڑ دیا لیکن حرام کام کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے روزے کا، ذرا ایک ڈرامہ لگا دو نا، ذرا موبائل پہ ایک فلم لگا دو۔ اب فلم دیکھ کے ایک بندہ جو ہے اس کے بارے میں گھر والے بتایا کہ صبح روزہ رکھ کے پہلے اٹھتا 12 بجے ہے، نماز ادھری پڑھتا ہے زور کی بھی، پھر اس کے بعد فلم دیکھتا ہے، دوسری فلم دیکھتا ہے، 3 فلمیں دیکھتا ہے، روزے کا پورا وقت گزر جاتا۔ اب جہاں حلال چھوڑ دیا حرام کر رہے ہیں، روزے میں حلال چھوڑ دیتے ہیں نا، کھاؤ نا یہ، نہیں استغفر اللہ، اچھا غیبت کر رہے ہیں، پانی سامنے رکھا ہوا ہے پیاس، حلق میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، نہیں پیے گا لیکن حرام کر رہا ہے، چغلیاں کر رہے ہیں۔ اب یہ حرام کو بھی چھوڑنا ہے نا، لیکن آج مسلمان نے سمجھا کہ روزے میں حلال چیز چھوڑنی ہے، حرام چیز تو اصل چیز تو حرام چھوڑنی ہے۔ ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام کے پاس آئی، غیبت کر رہی تھی، آپ نے کہا یہ روزے دار تو نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ روزے دار ہے، آپ نے کہا نہیں اس کو قے کراؤ، جب قے کرائی تو اندر سے گوشت نکلا، کہا یہ تم مردار بھائی کا گوشت کھا رہی ہے۔ پھر روزے کے بارے میں شعب الایمان کے اندر امام باہقی حدیث لائے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ حدیث بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ جب اعمال میں پھنس جائے گا تو روزہ اللہ کے سامنے آ جائے گا اور جنہ بن کے، ڈھال بن کے کہے گا اللہ اس نے میرا خیال رکھا، میں آج اس کا خیال رکھوں گا، آج اس کو دوزخ نہیں ہونی چاہیے، اس کو سیدھا جنت میں بھیجیں۔ تو روزہ آپ کے لیے ڈھال بنے گا، سفارشی بنے گا، روزے کا حق ادا کریں۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب نماز 30 روزے رکھ کے بھی بندہ متقی نہ بنے، 30 روزے رکھ کے بھی نمازی نہ بنے، قرآن پڑھنے والا نہ بنے، اخلاق والا نہ بنے، جھگڑے نہ چھوڑے، رشوت نہ چھوڑے، دھوکہ فراڈ نہ چھوڑے، شراب نوشی نہ چھوڑے، گانا بجانا نہ چھوڑے اور حقوق لوگوں کے ضبط کرنا نہ چھوڑے، تو یہ متقی بنا ہی نہیں، اس کا یہ سفر طے ہی نہیں ہوا۔ اب اس سفر کو طے کرانے کے لیے ماحول میں بیٹھیں انشاءاللہ۔ آپ تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ کسی نے پوچھا بزرگوں سے کہ تراویح 8 ہو جاتی ہے، کہ 8 تو ہو جاتی ہے، 12 رہ جاتی ہے۔ اب آپ آخری بات کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہاں پر نوافل پڑھتا ہے زیادہ تو قیامت کے دن فرضوں کی کمی ان سے پوری کی جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیے فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2، ظہر کے، عصر کے کتنے ہو گئے؟ 4 4 8 اور 2، اور مغرب کے کتنے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 13۔ عشاء کتنے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ اور وتر بھی واجب ہے، ملا کے کتنے ہو گئے؟ یہ 20 رکعات ہیں۔ آپ جب 20 تراویح پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن یہ فرضوں میں جو کمی ہوگی اس تراویح سے پوری کر دی جائے گی۔ 20 تراویح کا یہ بھی ایک ثبوت ہے، 8 کا تو ثبوت ہے ہی نہیں کہیں سے۔ جہاں بھی چیپٹر ہے وہ باب التہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ تہجد اور تراویح کو خلط ملط نہیں کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ تہجد پورے سال میں 8 رکعت ہے، تراویح خالی رمضان میں 20 رکعت ہے۔ تو انشاءاللہ پورا پھر 2 سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پورا قرآن تراویح میں سناتے تھے، 3 دن آپ نے تراویح پڑھی، سنت ہو گئی۔ بعد میں کہا کہ فرض نہ ہو جائے تو آپ نے جو ہے اپنی اپنی صحابہ سے کہا پڑھ لو۔ اب اگر آپ نے 3 دن پڑھی تو اس کا مطلب ہے سنت تو ہو گئی نا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کام ایک بار کیا وہ سنت ہو گئی نا۔
اب آپ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضور نے تو پڑھی نہیں. بھائی 3 دن پڑھی نا، صحابہ نے پڑھی، پھر آپ نے کہا نہیں تم اپنی اپنی پڑھ لو کہیں فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ میں عمر علیکم بسنتی، حضور نے کہا میرے صحابہ کی سنت کو اپناؤ. انہوں نے سب کو جمع کیا 20 پر، سارے صحابہ 20 تراویح پڑھتے تھے. علی المرتضیٰ جب بازار کوفہ سے گزر رہے تھے، مسجد سے تراویح کی قاری کی آواز آ رہی تھی. کشف الغمہ ان کی کتاب اور ہماری کتاب ابن کثیر، آپ نے فرمایا اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور کر دے جیسے انہوں نے ہماری مسجد منور کر دی، ورنہ یہ قاریوں کو قرآن بھول چکا ہوتا. تو تراویح انشاءاللہ یہاں 20 رکعت پڑھائی جائے گی، خود میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا، اور روز تفسیر بھی بیان ہوگی، فجر کے بعد بھی تراویح کے بعد بھی، اور انشاءاللہ ماحول ملے گا. اب آپ کا کام ہے یہ سفر شروع کریں، انشاءاللہ موت تک اللہ اس سفر کو یہاں تک پہنچا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.